پڑھی جائے، ہر جگہ پڑھی جائے۔ قرآن کے دوسرے معنی ایسی کتاب جو ملی جلے ہو، یعنی جس کے احکامات اور آسمان کے آنے والی تمام کتابوں کے احکام سب ملے جلے، یعنی قرآن مجید اللہ کی جو کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے جو تورات کو، انجیل کو تمام نبیوں پر اپنا دستور زندگی بنا کے بھیجا تھا۔ قرآن مجید اس کے روح، اس کے نچوڑ، یہ قرآن کے معنی قرآن ہے۔ بہرحال اس قرآن مجید کو اللہ میاں نے ہمیں سننے کا موقع دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے، پڑھے لکھوں میں، عالموں میں، انسانوں میں، مسلمانوں میں، جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن مجید کے بارے میں آیا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا ایسا کلام ہے جس کے دیکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جاہل ہے، نہیں پڑھنا جانتا، لیکن یہ سمجھ کے کہ اللہ کا کلام ہے، دل میں یہ کیفیت ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہیں پڑھایا، لیکن اللہ کا کلام، آج ہم پڑھے ہو تو ہم بھی پڑھے، لیکن ہم جاہل ہیں، دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ، تو جتنا قرآن پڑھنے والا عمل اتنا ثواب اس کو۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے ثواب۔ قرآن مجید کو اگر کوئی آدمی محبت سے چھو لیا، یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، لوگ لے کے چومتے ہیں، اللہ دل کی حیثیت جانا، ہم نہیں پڑھنا چاہتے، سینے سے لگا دیں، اس کو پڑھنے والے کا قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جاہل ہے، پڑھنا تو نہیں جانتا، لیکن پیچھے حافظ یہ پڑھ رہا، سن رہا ہے، کہ جتنا ثواب، جتنی نیکی، برکت اس پڑھنے والے تم سننے والے۔ تو اس مہینے میں عالم ہو، جاہل ہو، ہاں نمازی ہو، ہر ایک میں کم سے کم رمضان کے اذان پر نمازی بن جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا۔ قرآن مجید کو سن لیا تو اس کی قسمت کی بات، ورنہ ہمارے اور آپ کے جیسے ہزاروں ابھی آدمی کو سڑک پر سڑ جائیں گے، اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، پیسے اللہ دلے میں خرچ کرتا ہو، لیکن کوئی غریب مسکین آگے سے سمجھ کے اللہ نے ہم کو دیا، رمضان میں دے دیں گے تو ہم کو اللہ نے 70 گنا دے گا۔ سنا مولے لوگ اتنا پیسہ آیا، خرچ ہو گیا، آپ کو موقع دیا، آپ نے 10 روپے فقیر کو دیا۔ رمضان کے مہینے میں عمل کا ثواب بھی 70 گنا ہے، اور نیکی کرنے کا ثواب بھی 70 گنا ہے، اور ایک پیسہ دینے کا 70 پیسہ کے برابر دینے کے مطابق۔ غریب آدمی 5 ہی دیا تو مالدار کے 5 لاکھ کے برابر۔ اللہ جانتا ہے نا دل کو، غریب کو دے رہا ہے، لیکن کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے اللہ رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکی کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت، یعنی اس مہینے میں اللہ غریب پر، امیر پر، مزدور پر، جانور پر، سب پر رحم کرنا ہے۔ اور عام طور سے دیکھا گیا اگر آدمی رمضان کے مہینے میں خوش دلی سے روزہ رکھتا ہے تو گرمی بھی اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی بھی اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ تھکتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، لیکن اس کو مزہ آتا ہے، کھانے کے وقت جو بھی مل گیا کھاتا ہے، تو مومن کی اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہاں آپ جو بھی کھائیں، جیسے بھی کھائیں، آپ جیسے بھی ہوں، لیکن آپ رمضان کا مہینہ آپ ایسے ہر جگہ سبزی، ترکاری، گوشت، مچھلی مہنگی ہو جاتی ہے، اس لیے تو مومن کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ کھانے وقت مزہ آتا ہے، صبح میں اٹھنے کے وقت مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، لوگوں سے دعا کلام کرنے میں مزہ آتا ہے، حافظ کے پیچھے قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، ورنہ آدمی پریشان رہتے ہیں، 2 منٹ ہوا 3 منٹ بھاگ دے، 3 ریکارڈ پڑھی، 4تھے ریکارڈ بعد بھاگے، 5ویں ریکارڈ۔ لیکن جس نے پورے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو سنا، چاہے نہ سمجھا، حافظ کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا، سجدہ کیا، رکوع کیا، اللہ ان کے دل کو جانتا ہے، اللہ میں انشاءاللہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من صام ایمانا و احتسابا، من قام ایمانا و احتسابا، جس نے ایزا رکھا، روزہ رکھا اللہ کے در سے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ جو قرآن کو سنا، رات میں جگا، تہجد کی نماز پڑھی، جتنا بھی اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کرنے والا کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ میاں کے رجسٹر میں لکھا ہوا، تو اللہ میاں کا وعدہ ہے
کہ اللہ کے ڈر سے جس نے اس دن اللہ معاف کر دی، اس کے سمندر رحمت کے اس کی رحمت عرش پر اس کے غضب سے ڈالی۔ اگر ہم لوگ اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنے کام کو دیکھیں، ہم لوگ اس لائق نہیں کہ دنیا میں زندہ رہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم کو اچھا خاصا انسان صحت مند بنایا ہوا ہے، ورنہ ہماری دولت، ہماری صحت ایک آن میں اللہ کے ایک غضب میں نازل چلی جائے۔ دیکھا گیا ہے کہ اچھا سے اچھا آدمی، دولت مند آدمی منٹوں میں اللہ کا حکم کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بہرحال یہ روزہ ملا، ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 3-4 روز باقی ہے، یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو، نماز بھی ختم۔ یہ ایک قرآن سننا ہے، یہ سنت، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت، لیکن مستقل 30 دن تک تراویح سننا یہ دوسری سنت۔ اس لیے اور جو بقیہ دن تراویح ہوگی اس کو بھی سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور عید کی رات لوگ عام طور سے کپڑا پہننے میں، گوشت مچھلی کے چکر میں رہتے ہیں، بال بچوں کو کھلانے پلانے، تیاری کرنے میں، سوے دودھ میں رہتے ہیں، لیکن وہ رات اصلی رات ہے۔ جیسے آدمی مزدور دن بھر مزدوری کرے، شام کے وہ بھاگ کے کہیں چلے جائے، اس کو مزدوری ملے گی، لوگ کہیں گے اپنے سے چھوڑ کے چلا گیا کام سے کرو۔ تو یہ رات اصلی رات بھی عبادت ہے۔ جتنا روزہ پڑھا، جتنا روزہ رکھا، نیکی کی اس اللہ سے خاص طور سے دعا کرے، یا اللہ ہم تو جاہل تھے، اللہ ہم نے گناہ کیا، لیکن اس رمضان میں سال بھر نماز نہیں پڑھے، لیکن اس رمضان میں تیرے ڈر سے تجھ کو راضی کرنے کے لیے اتنے سجدے کر لے، اللہ راضی ہو جا، تو بہت دیتا اس سے بھی راضی ہوتا ہے، جو کم دیتا اس سے بھی راضی۔ وہ دن رات لینے کی رات ہے، اس دن ہم لوگ سوتے ہیں، ٹھاٹ کرتے ہیں کہ 30 دن روزہ رہے، خوب تھا، سو گئے سامنے، صبح جگہ نہیں، اس رات بھی عبادت کرنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات مزدوری لینے کی رات ہے، مزدوری لینے کا، اللہ سے دعا کرنے کی رات ہے۔ ابھی رات باقی ہے نا، اللہ سے دعا کیجیے، ابھی اور 3 رات ہے، آج 25ویں کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں جگنا، دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے دولت کے لیے، اپنے روزی کے لیے، اپنے صحت کے لیے، گاؤں کے لیے، محلے کے لیے، رشتے دار کے لیے، سب کے لیے کریں گے تو اللہ کی رحمت صبح سے شام تک نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی، لیکن اس رات 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، دیکھیے شاعروں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ، اس کو اللہ نے دیا ہے، دور دور سے آ جاتے ہیں مسجد نصرت، بستر ڈال دیتے ہیں، سوتے ہیں۔ جس کو اللہ نے موقع دیا 21 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب سب کو چھوڑ کر کے مسجد میں اللہ کے لیے ہو جائے، معتکف ہو جائے۔ وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا جو اپنے تمام کاروبار کو 10 دن نکلے اللہ کے لیے، اس لیے اعتکاف کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی توفیق بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، اس کا حکم بہت اہم ہے کہ بھائی بھی مر جائے بغل میں، اعتکاف کرنے والا اس کو دیکھنے کے لیے ملے کہ اللہ کے لیے ہو گیا بھائی بھی، اس لیے تصور اس کا خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال 2 رات ہے، ابھی 3 رات، آج 25 کی رات ہے، شب قدر، پرسوں ہوگی 27 کی رات، پھر 29 کی رات۔ اس راتوں میں ارے گناہ کون نہیں کرتا؟ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا اتنا گناہ گار ہوتا ہے، جو جتنا بڑا بھی آدمی ہوتا اس کی کوشش اتنی ہوگی، جو جتنا دولت مند ہوتا دولت اس کے لیے وبال ہے، جو جتنا پڑھا لکھا ہے اس کو اتنا ثواب اللہ کے جواب دینا، جو جتنا کم ہے، اللہ کے نبی نے کہا الفقراء المرحومون، اللہ کی رحمت فقیروں پر نازل ہوگی، اللہ کی رحمت جاہلوں پر نازل ہوگی کہ جاہل ہونے کے بعد اللہ کا سجدہ کیا، فقیر ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں دودھ دیا، پیٹ بھرا ہے تب آپ نے کھلایا تو کیا کمال کھلا ہے، پیٹ خالی ہے آپ نے دوسرے کھلایا تب کمال ہے، نیند آ رہی نماز پڑھ لی تب کمال ہے، جگہ ہے تو پڑھ لی۔ اس لیے اللہ میاں سب کو فقیر نہیں بناتا، وہ فقیر جو اللہ سے راضی رہا، وہ امیر جو اللہ سے ناراض رہا 1000 گنا دیتا ہے، وہ فقیر جو اللہ کے سامنے سجدہ کیا، وہ امیر جس کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اللہ کے سامنے وہ نہیں جھکا، اللہ کو نہیں آیا، تو دنیا میں سب سے بدقسمت انسان۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کو یہ رحمت کا مہینہ دیا، مغفرت کا مہینہ دیا، گناہ سے معافی مانگنے کا مہینہ دیا،
اس مہینے میں اپنے لیے دعا کرنے کا مہینہ دیا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گاؤں محلے کے لیے، اپنے عالم علماء کے لیے، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتے دار کے لیے، اللہ کے لیے جو جو مانگیں گے اللہ خزانے میں سب ملے، چاہے دیر سے ہو چاہے سویر سے ہو۔ کبھی آپ جو مانگیں گے وہی مل جائے گا، کبھی اس کو الٹا ملے گا۔ آپ اللہ میں ایسا مانگیں گے ہم کو اولاد دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو اولاد ہو، لیکن آپ کی جو اولاد ہے اس کو بیماری سے اللہ بچا دے۔ دیکھیے اولاد تو مانگا، اولاد نہیں ملا، لیکن جو اولاد ہے اللہ نے اس کو بیماری دی۔ مومن کی دعا کہیں ناقص نہیں ہوتی، سمجھنے ہوتی۔ بہت لوگ کہتے ہیں اللہ سے بہت دعا کرے تھے، بہت دعا کر لیے، دعا قبول نہیں ملا، حالانکہ دعا قبول ہے۔ یعنی آپ کو بیماری سے بچا لیا، آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، آپ کو کہیں مصیبت آنے والی ہے اس سے بچا لیا، اللہ کی دعا۔ آپ نے کہا کہ بیٹا دیجیے، لیکن اللہ نے اس کو مصلحت نہیں سمجھتا، ہو سکتا بیٹا دے گا نافرمان ہو، اس لیے اللہ نے یہ سمجھا کہ آپ ہی زندہ رہے، اللہ نے آپ کی دعا کہیں نہیں برباد ہو، اس لیے دعا کرتے رہے۔ وہ بہت ہی خوش نصیب ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا، یاد رکھا، کھڑے ہو کر اللہ کے لیے سنایا، پیسہ کے لیے نہیں، عزت کے لیے اللہ کے۔ قرآن 30 پارے کو یاد رکھنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں، تقدیر کی بات نہیں۔ جیسے آدمی کا خوبصورت ہونا اپنے بس کی بات نہیں، صحت مند ہونا اپنے بس کی بات نہیں، لمبا ہونا اپنے بس کی بات نہیں، ناٹا ہونا اپنے بس کی بات نہیں، مالدار ہونا اپنے بس کی بات نہیں، غریب ہونا اپنے بس کی بات، اللہ کا دیا ہوا۔ اسی طرح سے حافظ بنانا یہ بس کی بات نہیں ہے، یہ قسمت کی بات ہے، جس کی قسمت اللہ لکھتا ہے۔ بہت لوگ مالدار ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں، چشمہ دیکھتے ہیں، یہ لگاتے کہا ہم گور رہتی ہے، ہم رابطے کھیل اچھا ہے، ارے گور ہونا پڑھانا ہوتا اللہ نے دیا۔ بہت لوگ غریب ہے لیکن اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، وہ دیکھتا تھا کہ اللہ ہم کو تو دولت نہیں، لیکن اللہ نے خوبصورت تو بنایا، آنکھ کتنی اچھی ہے، ناک کتنی اچھی ہے، یہ سب اللہ نے۔ اسی طرح حافظ بنانا بھی یہ اللہ، ماں باپ نہیں بناتا ہے، اس کو اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے حافظ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جو حافظ ہوا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں دہرایا، ادھر ادھر کیا، بھلا گیا، کہ قیامت کے دن جیسے قرآن پڑھنے سے اس کو تاج ملے گا، اور اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے سزا دے گا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو جن کو حافظ بنایا اس کو ہمیشہ ڈرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے والے حافظ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر قائم رکھے، ان کے حفظ کی وجہ سے قرآن کی ماں باپ کی اصلاح ہو، ماں باپ سیدھے راستے پر آئے، یہ دیکھ کے ہمارا بیٹا نماز پڑھتا ہے، ہم کیوں نہیں نماز نہیں پڑھیں گے؟ بہت سے ماں باپ جاہل ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ کو غلط کرتے ہیں، لیکن اس کا بیٹا اچھا بن جاتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا ہمارا بیٹا عالم ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا اچھا ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہدایت کا اچھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نہ معلوم اگلے رمضان میں ہم لوگ کو پھر اس جگہ ملے گا موقع نہیں، کسی گناہ میں کل کس کی موت آ جائے تو غنیمت سمجھا جائے، 3 رات رمضان کا ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے، اس میں توبہ کیا جائے، کم سے کم اتنی دعا بار بار پڑھا جائے رات بھر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی لیلۃ القدر کی سب سے اچھی پیاری دعا جو حدیث شریف میں آئی ہے، آپ جو بھی دعا کیجیے اپنے زبان میں کیجیے، نیپالی میں کیجیے، ہندی، سب اللہ میں، سب زبان اللہ میں، لیکن یہ دعا پڑھے لکھے لوگوں کے جو عربی جانتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ سب زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین اسلام پر باقی رہے، پھر صحت دے، پھر زندگی دے، ہم لوگ اس مسجد میں جمع ہو، پھر ہم لوگ روزہ رکھیں، افطار کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، اس اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہم توفیق دے، ہم لوگوں کو بیٹھنے کی فرمائے۔ اللہ بھائی